ایک وقت آیا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک میں نے اپنے اوپر فرض کرنا ہے. کچھ چیزیں انسان اپنے اوپر فرض کرتے ہوتے ہیں. تو اللہ نے تو اب قرآن کا نہیں کہا کہ کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں کہا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار کم از کم 1 اور 3 اور اگر فرصت ہے تو جتنا مرضی پڑھی جاؤں. 1 سے کم نہیں میں نے جانا. میں اس پہ ٹک گیا اور پھر آگے جا کے میں نے دیکھا کہ سم ہاؤ اتنی سم ٹائم مصروفیت آتی ہے کہ وہ 1 پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے اس کو پڑھا. تو اس کے نتیجے میں جب آپ کے 7-8 سال گزرتے ہیں نا تو آپ کے اندر اللہ ایک ایسی کشائش دیتا ہے. ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, آپ کی جگہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. دیکھو آج میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ کوئی بھی لوگ آ سکتے ہیں. تو میرے پاس کیا سیکیورٹی ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا؟ یہ رسک ہوتا ہے. یہ جو اعتماد آتا ہے یہ قرآن پاک سے آتا ہے آپ کو, کیونکہ قرآن کی دلیل کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہوتا اور ہماری کوئی لوگوں سے بحث نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن کو پیچھے رکھ کے اپنے ذہن کے زور سے بحث کرتے ہیں نا تو وہ نالج آیا تھا باہر کا, وہ لوگوں کے پاس بھی بہت ہے. پھر تو باہر کا میں نے جتنا لینا لے لیا. اب آگے ایک بندہ آگے بیٹھ گیا جس نے 100 کتابیں لکھی, وہ میری ایسی تیسی پھیر دے گا. تو ایک وقت آتا ہے جب بندہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا نا تو آپ کو قرآن کی آیتیں یاد آ رہی ہوں گی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے یہ 5 سال پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ جو بھی بندہ جو بھی بات کر رہا ہے, میرے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اور میں نے مذہب میں جو بھی میرا ٹوٹل نالج ہے نا, یہ قرآن کے اندر اندر سے اس کے حصار سے باہر نہیں جا رہا. تو مجھے تسلی ہوگی, میں نے کہا اس کے اندر اندر ہی ہے. اور اب تو اتنا پتہ لگ گیا کہ بندے بولتے ہیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں آیت سے بولا ہے فلاں آیت سے بولا ہے, حالانکہ اس کو نہیں پتا. قرآن میں تو سائیکی بند کر دی نا انسان کی, نباتات جمادات سب کائناتیں سب بند کر دیا. تو آپ جتنا پڑھتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کھولتا جائے گا, یعنی کہ آپ کا ذہن جب ذہن کھلے گا پھر یہ کھل جائے گی. تو وہ اس لیے کھلے گی کہ دیکھو لوگ بتاتے کیوں ہیں. لوگ اس لیے بتاتے ہیں کہ جب یہاں پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے نا تو پھر لوگ ایک دوسرے کے پاس صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یار جہاں پہ ہم سٹک ہے نا وہاں سے اس بندے کی تھوڑی ہیلپ لے لیں. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا لوگوں کا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اس طرح, لیکن اس کی امید نہ پالنا اللہ سے. یہ ایک نئی ٹینشن ہے سر میں لے کے بیٹھ جائیں میں لوگوں کو سکھانا نہیں. اپنی ذات کے لیے اللہ سے کشائش مانگو. اور ایک بات بتاؤں, ذہن میں کوئی بھی سوال آیا نا اس کو قرآن سے ڈھونڈو. اس کا ڈھونڈنے کا طریقہ کار پتہ کیا ہے کہ بالکل نہ ڈھونڈو, بس قرآن پڑھو, دے گا جواب اللہ تعالیٰ. مہینے بعد 2 مہینے بعد 2 سال کے بعد ایک دن جب اس کا سوال کے جواب کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہوں گے, سوال پکتا رہے گا, ڈھونڈو ادھر سے ڈھونڈو ادھر سے ڈھونڈو. ٹھیک ہے, ایک لمٹ آئے گی جب اللہ تعالیٰ اپنا جواب دے گا آپ کو. وہ قرآن کی وہ آیت ہوگی جس سے آپ پہلے 100 بار گزرے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے نہیں تھی, ایسے لگا جیسے آپ کو نظر ہی نہیں آئی, اب نظر آئی ہے. تو جب اللہ اس طرح بندے کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے نا پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو بس چلتے رہو, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ مومن ہم نے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کم از کم ہم اللہ سے اتنی توفیق تو مانگیں کہ ہم نیک ہی تھوڑے سے ہو جائیں. زیادہ تو وہ بھی نہیں ہو سکتے. ہم تو ذرا سی آزمائش آتی تو الٹ جاتے ہیں بھائی. تو بس تھوڑا بہت درمیان میں بس ٹینشن نہ لو, ڈپریشن نہ لو. آج کل لوگ الٹے پڑے ہیں, پاگل, ہر بندہ پاگل ہے. آپ کے ساتھ جو بندے چل رہے ہیں آپ ان کو دیکھو گے, ان کو ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس اس لیے ہوگی کہ لوگ تسبیح نہیں کرتے. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کو نماز سے بڑا کہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے دھیان سے. میں آپ کو بتاؤں 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو گہرائی سے نہیں پڑھا ہو. تو ڈپریشن آنا ہے. سارا دن فیس بکیں, ریلز, پتہ نہیں کیا کیا ہماری زندگی میں آ رہا ہے. پڑھتے نہیں ہے نا. جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا نا دباؤ کا تو دباؤ سیدھا چلا جانا, اسے گرا دینا جا کے. تو کوئی بات نہیں, گر بھی جائے پھر بھی پڑھنا شروع کر دے, اللہ پھر اٹھا دیتا ہے, کھڑا کر دیتا ہے. تو جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس, جواب ملے گا قرآن سے. اور اللہ اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ ہر بندے کو اس کے حساب کے جواب دے رہا ہوتا ہے. اللہ کو پرواہ ہی نہیں, سائنسدان پڑھ رہا ہے, انگریز پڑھ, جس ماحول میں رکھا ہے اس کا اس نے جواب اس کو دے ہی جانا ہے بس.